الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مصحوبنا موجودنا أعلانا وإمانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندے پروردگارم امت احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی احساس صداقت رکھتا ہوں عین عدالت رکھتا ہوں آنکھوں میں حیا دل میں غیرت شجاعت علی رکھتا ہوں ابو بکر و عمر عثمان و حیدر سے محبت رکھتا ہوں یا الہی جنہیں سرتاج رسول کہتے ہیں ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے یہ دل کی دعا منظور کر کے ہم سب کو غلام محمد کر دے صلی اللہ علیہ وسلم بالغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا صلوا علیہ وآلہ حمد و صلاۃ کے بعد دوران خطبہ دوسرے پارے سے آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ و تم برہانہ کے حضور یہ دعا ہے اس پر کما حق ہو گزارشات کرنے پھر سن سنا کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما معزز سامعین سب سے پہلے درود شریف کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے عرض کی
مزید سماعت فرمائیں کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، تو اس کو درود شریف پڑھنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ کتنا ہے؟ فرمایا غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی ایک بندہ غلام آزاد کروا رہا ہے، ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں درود السلام پیش کرتا ہے، تو اس کو یہ شرف اور فضیلت حاصل ہوگی، غلام آزاد کرنے سے بھی مالک اس کو افضل فرما دے گا۔ پھر فرمایا درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے ہولوں سے نجات پاتا ہے۔ جو بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ درود شریف پڑھنے والے کو ہر طرح کی مشکلات سے نکال دے گا۔ پھر فرمایا درود شریف پڑھنے والا شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو بندہ درود شریف پڑھنے والا ہے، اس بندے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی گواہی دیں گے۔ یعنی میدان محشر جو بندہ حضور پاک پر درود شریف پڑھنے والا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی میدان محشر گواہی دیں گے۔ حضور کیا کریں گے؟ اس کی گواہی دیں گے۔ پھر فرمایا جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ مزید فرمایا درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے، یعنی اللہ اس سے راضی ہے، یہ اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، اس کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے۔ مزید فرمایا جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود السلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے اسے امان مل جاتا ہے۔ کہیں ایسا ہوا، کوئی ایسا غضب ہوا، لیکن وہ بندہ درود شریف پڑھنے والا اللہ کے غضب میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ اللہ کی رحمت میں آ جائے گا۔ مزید فرمایا جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف پڑھتا ہے، اس کے لیے یہ اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ ہر طرح کے نفاق سے محفوظ ہے، وہ نفاق کی لپیٹ میں نہیں آتا، بلکہ درود شریف کی برکت سے وہ نفاق سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کثرت سے درود السلام پڑھتا ہے، فرمایا اسے دوزخ سے بری کر دیا جائے گا۔ اسے کیا فرمایا؟ دوزخ سے بری کر دیا جائے گا۔ یہ ساری برکتیں درود شریف پڑھنے والے کو نصیب ہوتی ہیں۔ مزید فرمایا درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جو درود شریف پڑھنے والا ہے اس پر عرش الہی کا سایہ ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والا جو شخص ہے، اس کے نیکیوں کا پلڑا بھی میدان محشر بھاری ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والا شخص جو اس کا کیا ہوگا؟ نیکیوں کا پلڑا میدان محشر بھاری ہوگا، وزنی ہوگا۔ تو جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف پڑھتا ہے، یہ ساری برکات اس کے مقدر میں آتی ہیں۔ اللہ پاک یہ ہمیں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جو برکات میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اللہ ہم سب کے مقدر میں فرمائے۔ معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی میں نے کچھ عقیدے کے حوالے سے باتیں عرض کی، اور وہ بھی قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ جن بندے کے عقائد مضبوط ہیں، جن کے نظریات مضبوط ہیں، وہ جب بھی عبادت ریاضت کرتا ہے، اس کی عبادتیں ضائع نہیں ہوتی، بلکہ ان کی خیر برکت ان کے مقدر میں آ جاتی ہے۔ تو جو عقائد و نظریات میں پختہ نہیں ہے، کہتے ہیں نا بندہ دعا بھی مانگے اللہ کی بارگاہ میں تو یہ یقین رکھ کے مانگے کہ میں جو دعا کر رہا ہوں اللہ قبول فرما لے گا، تو پھر اس کی بارگاہ سے وہ خیر ملتی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی آیا مقدسہ ہے، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ مطلب کیا ہے کہ اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت ہے۔ تو جب بندہ پورے یقین کے ساتھ اس کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، عرضی پیش کرتا ہے، وہ میرا مالک ہے، اسی نے سننا ہے، وہی میری دعا کو قبول کرے گا، تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی ہے۔
اس کی دعا رد نہیں ہوتی، کیا ہوتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے۔ تو جو بندہ پورے یقین سے مانگے ہی نہیں اس بارگاہ سے، تو پھر اسے کیا خیر ملے گی؟ پھر خیر مل سکتی نہیں۔ تو لہٰذا یہ بنیادی بات ہے، جب آپ کے نظریات مضبوط ہیں، عقائد پختہ ہے، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، ان کا فیضان آپ کو مل رہا ہے، تو آپ نیکی کا کام بھی کرتے کہتے پتہ نہیں شاید پیسے ضائع ہو گئے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا فائدہ برکت نہیں حاصل ہوگی۔ تو اس لیے محدثین فرماتے ہیں جہاں وہ خود اپنی زندگی میں فرائض پورے کرتے ہیں، جتنے فرض حکم ہیں وہ پورے کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے یہ حدیث پاک پڑھی، بخاری شریف کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والصوم والحج والصوم رمضان۔ جو بندہ ان 5 باتوں پر عمل کرتا ہے، بنیادی طور پر کیا کرتا ہے؟ ان 5 باتوں پر عمل کرتا ہے۔ یہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کے نیک اور مقبول بندے وہی اسلام کی بنیادوں پر عمل کرتے ہیں، یہ سب مسلمانوں کے لیے حکم ہے، سب نے پورا کرنا ہے۔ لیکن بیسک جب چیک کیا جاتا ہے، اللہ کے ولیوں میں ان باتوں میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوتی، کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوتی۔ پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں، حضور کی ایک ایک سنت کو تلاش کر کے عمل کرتے ہیں، پھر اس سے اور آگے بڑھتے ہیں، مستحبات پہ عمل کرتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہیں، کچھ مباح عمل ہوتے ہیں۔ مباح وہ عمل ہوتا ہے، ایک مستحب ہے نا، یہ بھی سنت سے ہی ثابت ہے، لیکن اس کے کرنے سے ایسا نہیں، نہ کرنے سے ایسا نہیں ہوتا بندے نے نہیں کیا تو گنہگار ہوگا، ہاں کرے گا تو ثواب پائے گا۔ لیکن مباح عمل وہ ہے اس کے کرنے نہ کرنے سے اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن بزرگان دین وہ بھی کرتے ہیں، پر نہ کرنے سے بہتر یہ ہے۔ تو ایسے اعمال کو بھی وہ ترک نہیں کرتے، تو چاہے جائے کہ سنت ہو اس کو چھوڑ دے یا مستحب عمل ہو اس کو چھوڑ دے۔ پتہ چلا فرائض واجبات بھی پورے کرتے ہیں، پھر سنتیں بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، اور جتنے سنت عمل یا مستحب عمل ہے ان کو بھی وہ تلاش کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان وجہ سے پھر اللہ ان کو درجات عطا کرتا ہے، ان کو بزرگی عطا کرتا ہے، مقبولیت عطا کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو ویسے بھی چیک کریں، دن میں 3 بار کھانا کھا لیں جسم کے لیے تو کافی ہوتا ہے، لیکن ہم کو صحت کے لیے مزید آگے بڑھتے ہیں، جی ایکسرسائز بھی ہونی چاہیے، کوئی دودھ کا گلاس بھی ہونا چاہیے، کوئی بادام میوے بھی ہونے چاہیے، کوئی پھل بھی ہونا چاہیے۔ تو کس لیے؟ پر یہ جسم تر و تازہ رہے، اس کی غذا اس کو پوری ملنی چاہیے، اس میں کمزوری نہ آئے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو دیکھو اس جسم میں ایک روح بھی تو ہے، اس کو صرف فرض دے کر ہی ہم نے تر و تازہ کرنا ہے، وہ بھی تازگی مانگتی ہے، وہ بھی حسن مانگتی ہے، وہ بھی نور مانگتی ہے، اور اس کے لیے کیا ہے؟ جہاں فرائض پورے کر رہے ہیں وہاں واجبات بھی پورے کریں، وہاں سنتے بھی پوری کریں، وہاں نوافل بھی پڑھیں، اس سے اور ٹائم نکال کے قرآن کی تلاوت کریں، ذکر درود میں زندگی بسر کریں، پھر اس کو آپ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ پھر آپ کی روح جو ہے وہ پر نور ہو جائے گی، اس میں لطافت آ جائے گی، اس میں بزرگی آ جائے گی۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کو دیکھیں تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ وہ ہوتا کیا ہے؟ فرض تو پورے ہم بھی کرتے ہیں، ان میں تو نور لطافت ہوتی ہے، تو اس کے اندر وجہ کیا ہے؟ وہ جہاں فرائض پڑھتے ہیں وہاں نوافل بھی پڑھتے ہیں، وہاں نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث قدسیہ فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یہ بندے کی ایک خاص خصلت ہے اللہ کی بارگاہ میں قرب پانے کے لیے کہ وہ فرائض پورے کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا پڑھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ نوافل پڑھتا ہے۔ اور دیکھیں جہاں اس حدیث پاک میں یہ ذکر ہے، اس سے پہلے ہے حکم مما افترضت علیہ، پہلی بات یہ ہے وہ فرض پورے کرتے ہیں، پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ نوافل کی طرف جاتے ہیں، اور نہ پڑھے تو کوئی گنہگاری نہیں ہے، لیکن وہ چھوڑتے نہیں، کیوں؟ روح کو لطیف بنانا ہے، روح کو کیا کرنا ہے؟ لطیف بنانا ہے۔ تو روح لطیف تبھی بنتی ہے جہاں فرائض اس کو پورے ملے، اس کے بعد وہ نوافل پڑھتا ہے، پھر اس روح میں لطافت آ جاتی ہے اور نور آ جاتا ہے، بزرگی آ جاتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں، عبادت ریاضت کی وجہ سے عام بندوں سے ان کی زندگی مختلف ہوتی ہے، عام بندوں کی زندگی سے ان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہوتی ہے، اور یہ عبادت ریاضت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر
ہمیں ان کا ذکر کرنا پڑ جاتا ہے، ہمیں ان کا ذکر کرنا پڑ جاتا ہے۔ دیکھیں ہم بھی انسان ہیں، اگر دنیاوی تعلیم میں کوئی بندہ اچھی تعلیم حاصل کر لے تو برادری میں، معاشرے میں اس کا ایک نام ہوتا ہے، تو جو عبادت ریاضت میں اچھی پوزیشن حاصل کر لے اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، اس کا بھی نام ہوتا ہے، اس کا بھی نام ہوتا ہے، اور ویسے نہیں ہوتا۔ قرآن بتاتا ہے، آیا مقدسہ کی طرف آئے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو پتا چلا یہ صرف فرضی عبادت سے نہیں برکتیں ملیں گی، یہ برکتیں کب ملیں گی؟ جہاں فرائض بننے کے ساتھ ساتھ کچھ نفلی عبادت پہ اہتمام کریں گے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ پتا چلا ہم نے زیادہ ٹائم نکالا ہے۔ یہ آپ حدیث سنتے رہتے ہیں، بندہ نماز پڑھ کے جو پیچھے بیٹھ جائے وہی اللہ کی رحمتوں کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ جب سارے گھروں کو چلے جاتے ہیں، جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے، اللہ کی برکتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی سنتے ہیں جو بندہ پہلے آتا ہے وہ زیادہ ثواب پاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو فرض تو جو درمیان میں آئے اس نے بھی پڑھ لیے، جو بالکل ساتھ شامل ہوا اس نے بھی پڑھ لیے، لیکن جو تھوڑا پہلے آ کے رب کے ذکر میں بیٹھ جائے، جو بعد میں بیٹھ جائے، پتا چلا اس کا وہ ثواب میں درجہ زیادہ پا جاتا ہے، وہ ثواب میں کیا ہوتا ہے؟ درجہ زیادہ پا جاتا ہے۔ یا ایسے ہی قرآن پاک کے اندر موجود ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور حضور کی خدمت کی، قتال کیا، جہاد کیا، مال خرچ کیا، کچھ وہ بھی صحابہ کرام ہیں پھر فتح مکہ کے بعد انہوں نے بھی قتال کیا، جہاد کیا، مال خرچ کیا، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ دونوں برابر ہو سکتے، وہ دونوں برابر ہو سکتے نہیں۔ میں کہتا ہوں رب خود بتا رہا ہے، یہ قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ سورۃ حدید کے اندر ارشاد فرمایا وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، قتال کیا، مال خرچ کیا، اور وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قتال کیا یعنی جہاد کیا، مال خرچ کیا، لیکن فرمایا وہ اور یہ برابر ہو سکتے نہیں۔ ہاں اللہ فرماتا ہے میں سب سے حسنہ کا وعدہ ضرور کرتا ہوں، سب سے وعدہ ضرور ہے، نیکی کا، کرم کا، رحمتوں کا وعدہ ضرور ہے، لیکن برابر نہیں ہو سکتے۔ پتا چلا عام نماز صرف سمپل ادا کرنے والا یا جو اس سے بڑھ کے راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت ریاضت کرنے والا ہے یہ برابر ہو سکتے، فرق ہے۔ تو یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ پر کچھ مقبول محبوب اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے عبادت ریاضت کی وجہ سے اپنے رب کو راضی کیا ہوا ہے، تو انہی کے متعلق بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے جنہوں نے عبادت ریاضت کی وجہ سے مجھے راضی کیا ہوا ہے۔ اب ایک عام بندہ اٹھ کے کہے وہ اور ہم برابر ہیں تو فرمایا برابر ہو سکتے نہیں، اس لیے کہ انہوں نے مجھے راضی کیا ہوا ہے۔ ہاں جو بندہ بھی اس کو راضی کرنے کے لیے عبادت ریاضت کے ساتھ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ مالک ہے، بے نیاز ہے، اس بندے کو تنے تنہا نہیں چھوڑتا۔ فرمایا جب تو میرا ذکر تنے تنہا کر رہا ہوتا ہے پھر بندے میں میں تیرا ذکر کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا میرا شکر بجا لا اور جو منکر ہے، انکار کرنے والے ہیں ان کے ساتھ شامل نہ ہو۔ تو پتا چلا ذکر درود کرنے والا بندہ کامیاب ہے اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی، اور اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ درجات سے نوازتا ہے۔ اور جن مقبولان بارگاہ الہی کا ہم ذکر کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں، جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، آپ ان کے والد گرامی کو دیکھ لیں، والدہ صاحبہ کو دیکھ لیں، والد کا نام ہے ابو صالح، مطلب کیا ہے؟ نیکیوں کا باپ، نیکیوں کا باپ۔ ماں کیا ہے؟ ام الخیر، یہ بھی نیکیوں کی ماں۔ پتا چلا کچھ کیا ہوا ہے نا۔ یہ آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں تو مشہور بات ہے کہ جب وہ سیب کے معاملے میں آپ آ گئے تو آپ کے جو سسر جی تھے انہوں نے روک لیا، کیوں؟ پر ایک سیب جو بندہ معاف کروانے آ گیا کچھ تو ہے اس میں، اور آپ خود بھی وقت کے خوش تھے۔ عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالی علیہ
تو جب وہ نظر پڑی روک لیا، فرمایا معافی تو دوں گا پر کچھ خدمت کرنی پڑے گی، وہ 12 سال خدمت کروا دی۔ پھر فرمایا بچی کا رشتہ دوں گا، دوسری شرط یہ ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے وہ لنگڑی لولی گونگی بہری، یہ باتیں بھی بتا دی۔ اب ہوتا کیا ہے، جس وقت نکاح ہو جاتا ہے کمرے میں جب بچی آتی ہے تو آپ دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے، رونا شروع کر دیتے۔ صبح خدمت میں جو عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پہلی بات ابھی معاف نہیں ہو رہی، میرے کمرے میں کتنی حسین بچی آئی ہے۔ فرمایا پریشان نہ ہو، وہی میری بیٹی ہے اور وہ تیری بیوی ہے۔ فرمایا آپ نے تو کچھ باتیں بتائی تھی۔ فرمایا وہ باتیں میں نے سچ بتائی تھی کہ اس نے کبھی کسی غیر بندے سے آج تک زبان سے کلام نہیں کیا، تب گونگی ہے، کسی غیر بندے کی بات سنی نہیں ہے، کبھی گھر سے قدم باہر نہیں رکھا، ہاتھ نہیں بڑھا، تب یہ باتیں بتائی ہے۔ پتا چلا اس بچی کے اندر کیا عادات تھی۔ فرمایا وہ ام الخیر ہے، وہ نیکیوں کی ماں ہے، وہ نیکیوں کی ماں ہے۔ جب نیکیوں کی ماں اور ابو صالح نیکیوں کے باپ، ان دونوں کا مالک نے جب ملاپ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بیٹا عطا کیا وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ تو پتا چلا ان بزرگان دین کا ذکر خیر تبھی ہوتا ہے، والدین بھی نیک ہے، خود بھی نیکیوں کا پہاڑ ہے۔ خود بھی آپ فرماتے ہیں میری زندگی میں کچھ ایسے معاملات بھی آئے پر میں جنگلوں کے مجاہدے کرتا رہا، حتیٰ کہ میری زبان گندم کا ذائقہ بھی بھول چکی تھی، یعنی پتے کھا کے گھاس کھا کے ہم گزارا کرتے رہے، لیکن عبادت ریاضت میں وہ بھی کوئی 35-40 سال اسی پڑھ میں نماز دستے آئیے تو دیر سونا چاہتے ہیں سارے تو پڑھے نسنے کی کوشش کرنے میں، پچھلے جی میں بھی بات عرض کی ہے، یہ پرابلم ہے ہمارے اندر، تو تسبیح فاطمہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں بیٹھ سکتے، حالانکہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو سکتا ہے کہ ادھر مجھے بھی کام پڑ جاتا ہے، جلدی جانا پڑ جاتا ہے، جاتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے بار بندہ روک لے، سارے نمازی نکل جائے، میں ادھر پھنسا رہا ہوں۔ یہ تجربے میں بات بھی آئی ہے۔ دیکھو تسبیح فاطمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اجر کتنے ہیں، ثواب کتنے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے یہ تسبیح فاطمہ ہے کیا؟ 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، صرف یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو پتہ چلا ایک طرف ترازو میں پوری دنیا اور اس کی نعمتیں رکھ دی جائیں، ایک طرف یہ جملے رکھ دیے جائیں ان کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ پھر حضور نے یہ پڑھائی کس کو، سکھائی کس کو؟ اپنی پیاری بیٹی کو یہ سکھایا ہے۔ میں کہتا ہوں اسی نیت سے ہم بیٹھ جائیں، یہ تسبیح فاطمہ پڑھے، تب بھی ہم کو 2-3 منٹ ہمیں لگ ہی جائیں گے، تو ہمارے لیے برکات ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان بزرگان دین کی زندگی کو جب بھی دیکھا جاتا ہے ان کے اندر یہ انوار و تجلیات ہے، جہاں فرائض پورے کرتے ہیں وہاں نوافل پڑھتے ہیں، ذکر درود میں نماز گزارتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی بندوں کی فضیلت میں فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرتے رہے اب تمہارا ذکر میں کروں گا۔ تو ان کا ذکر مٹ نہیں سکتا، ان کا ذکر مٹ نہیں سکتا، ان کا ذکر بھی جاری رہے گا، ان کے لنگر بھی جاری رہیں گے۔ دیکھیں دنیا میں ایک سلسلہ ہے، بندہ تگو دو کرتا ہے روٹی کا نظام سیدھا ہو جائے، ان بزرگان دین کے پاس جب بھی جاتے ہیں کہتے ہیں پہلے لنگر کھا لو، پتہ چلا لنگر کی فکر ختم ہوگی تو نماز میں لذت آئے گی نا۔ ہم نماز میں کھڑے ہمیں فکر ہے گھر میں ابھی سبزیاں ہی نہیں پوری ہوئی، ابھی مسالہ جات ہی نہیں پورے ہوئے، تو پتہ چلا عبادت ریاضت میں وہ لذت نہیں ہے۔ صوفی کے در پر، اللہ کے ولی کے در پر جب بھی پہنچیں گے پہلے لنگر کی بھوک ختم کریں گے، پھر میں آؤ نماز کے لیے آ جاؤ، آؤ قرآن کی تلاوت کی طرف آ جاؤ، آؤ ذکر درود کی طرف آ جاؤ۔ پتہ چلا ان کی نسبت میں جب تک قائم رہیں گے ہمیں قدم قدم پہ خیر ملتی رہے گی، ہمیں برکت ملتی رہے گی۔ اگر ان سے نسبت کٹ جائے گی، دور ہو جائیں گے، پھر یقین کریں ہم شیطان کے اٹھڑے چڑھ جائیں گے، اس کے داؤں میں آ جائیں گے، اور وہ شروع سے دشمن ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرہ۔ شیطان جو ہے وہ تو بلاتا ہے بندے کو بے برے کام کی طرف، رب فرماتا ہے میں رحمت کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ اللہ کے مقبول بندے ہو، مقبول بندے، فرادی نہیں۔ تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ پتہ چلا یہی تو مغفرت کے دروازے ہیں، یہ مغفرت کے کیا ہے؟ دروازے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا جو عرض کی عمل کی توفیق عطا کرے، وما یعلم